औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, ऑपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से मुसलसल खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई इख्तिलाफ पाया जाता है, कहीं सरबराही को लेकर कोई इबाहम पाया जाता है और आगे आने वाले वक्तों के अंदर अवाम की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है कि सियासी जंग को एक तरफ रखकर अवाम के मसाइल पर कुछ बात कर ली जाए तो शायद सूरत हाल कदरें मुख्तलिफ हो। महंगाई बढ़ती जा रही है, अद्वियात, सब्जियां, दालें, हर चीज महंगी हो चुकी है और उस पर शिबली फराज साहब जो कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट दिया जाता है कि सिर्फ महंगाई का सामना है, बाकी सब जगह पाकिस्तान में दूध भी मिलेगा, शहद भी मिलेगा और शायद उसकी बड़ी बड़ी नहरें जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से खोदी गई हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद ही दिखाई देंगी। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि मुस्तफा कमाल साहब जो कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह हैं, साबिक नाज़िम कराची भी रह चुके हैं, उनकी जानिब से भी एक बयान दिया गया कि आज सूरत हाल इस तरफ आ चुकी है कि ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत गिरा दो, जबकि हुकूमती जमात जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से जाना जाता है उसकी जानिब से कहा जाता है कि हुकूमत बचा लो। लेकिन दोनों सूरत हाल में अवाम का कोई नहीं सोच रहा। अवाम को छोड़ दिया गया है फलाही तंजीमों के रहमो करम पर। आगे अगर मजीद सूरत हाल खराब होती है और लॉकडाउन की सूरत हाल में दोबारा अवाम को नबरदाज़मा होना पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि अवाम को एक बार फिर फलाही रियासत नहीं बल्कि फलाही तंजीमों की रियासत में धकेल दिया जाएगा और उसके बाद अवाम को दोबारा कोविड-19 की सूरत हाल के अंदर लाइनों में लगना पड़ेगा 2000, 3000 या शायद 12000 के लिए और कहीं ना कहीं 3000 के राशन बैग के लिए। इस पर कोई नहीं सोच रहा, इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। उसकी वजह दरअसल यह है कि तमाम सियासतदान सियासत में लगे हैं, जाहिर सी बात है, उनका पेशा है, उनकी नौकरी है। अवाम ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत और ऑपोजिशन की जो जंग चल रही है इसमें एक तरफ हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से चवलबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। कभी खुर्रमशेर जमान साहब निकल के आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि जी 22 MPs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमसे राब्ते में हैं। कभी फवाद चौधरी साहब निकल के आ जाते हैं और ट्वीट कर देते हैं कि मुस्लिम लीग नून के 22 MNAs हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से यह बात सुनते हुए मैं आ रहा हूं और 2.5 साल के इक्तिदार के अंदर यह सूरत हाल आज भी मुख्तलिफ नहीं है। इससे कबल हलीम आदिल शेख साहब ने यह बात कही थी और हलीम आदिल शेख साहब की जानिब से मैंने यह बात पूछी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान से कि आया इसको सियासी बयान समझ लिया जाए, उनकी जाती राय समझ लिया जाए, या शायद कहीं ना कहीं हलीम आदिल शेख साहब की दवा का नागा हो गया था कि वो इस तरह की बातें मुसलसल कर रहे हैं कि 22 MPs आने वाले हैं, 22 MPs आने वाले हैं। लेकिन इस किस्म के स्टेटमेंट की उम्मीद मुझे खुर्रमशेर जमान जैसे पॉलिटिशियन, यंग पॉलिटिशियन से बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी वही हरकत की है। और अगर फवाद चौधरी साहब की बात कर ली जाए, बल्कि बात ना ही की जाए तो अच्छा है। आगे आने वाले वक्तों में PMLN के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी कहीं ना कहीं मियां साहब जो कि ताहयात कायद गर्दाने जाते हैं, उनको और बानी मुत्तहदा को एक पेज पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट माजी में बानी मुत्तहदा के आए थे उसी किस्म के स्टेटमेंट मियां साहब के भी आ रहे हैं। और अब मफरूर करार देने का जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसके हवाले से भी बातें हो रही हैं कि अगर अदालत के कहने पर बाहर जा सकते हैं तो अदालत कह रही है कि वापस आ जाओ, तो वापस आना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया है असद उस्मानी साहब ने, बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ समाजी रहनुमा डॉक्टर जुबैदा काजी साहबा भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि अब से कुछ देर बाद मुसरत नियाजी साहबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करेंगी। सवालात किए जाएंगे ऑपोजिशन से भी और हुकूमती जमात से भी और समाजी रहनुमा से भी कि इस सूरत हाल में अवाम कहां स्टैंड करने जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आप वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। असद उस्मानी साहब, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। जनाबे वाला बताइएगा सर, पहले तो आपके कायद को कहा गया कि जी भाग गया है, ठीक है, उसके बाद अब यह है कि मफरूर करार दे दिया गया अदालत की जानिब से। उसके बाद कहा जा रहा है कि जब अदालत के कहने पर मुल्क से बाहर गए थे तो अदालत के कहने पर आना भी चाहिए सर, और वहां जाके उन्होंने अजाइलम के अंदर ना कोई किताब लिखी है, ना आवाम को कोई राह दिखाई है, और उसके उनके दर के ऊपर आप लोग इतनी बड़ी तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ ये बात बोलूँगा कि ये बात उस शख्स के लिए की जाए
جو قانون کا احترام نہ کرتا ہو. یہ بات اس شخص کے لیے کی جائے جو آئین کا احترام نہ کرتا ہو. مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ میرا قائد جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف, جب اس سے پہلے ان کو سزا دی گئی, ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا, وہ اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان آئے اور گرفتاری کی. اس کے بعد جب دوبارہ ان کو ایک بیماری کا ان کا سامنا ہوا جس کی رپورٹیں شوکت خانم نے یقین دلایا کہ آج یہ صحیح رپورٹیں ہیں, اس کے بعد وہ علاج کرانے گئے, اس کے بعد یہ کرونا آ گیا جس کی وجہ سے ان کا علاج بھی روکا ہوا ہے. صحیح. اس کے باوجود انہوں نے کسی بیان میں کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا وطن پاکستان ہے, میں پاکستان میں رہتا ہوں, پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں, پاکستان میں رہوں گا, اور وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے, ان کو عدالتوں نے بھیجا. اور نہ آنے کا جہاں تک سوال ہے بھی آپ کے سامنے پوری دنیا میں فلائٹیں سٹاپ ہے, پوری دنیا میں کاروبار تمام چیزیں سٹاپ ہے, نہ کوئی آپریٹ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے کیونکہ کرونا دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہا ہے. مگر اس کے بعد بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ میں نیکسٹ منتھ یا جنوری تک میں پاکستان آ جاؤں گا. صحیح ہے. بھلے میرا آپریشن نہ ہو, علاج نہ ہو, میں پاکستان آ کے کراؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات کرنا تو فضول ہے کہ جی وہ آنا نہیں چاہتے ہیں یا وہ بھاگ گئے یا وہ عدالت کا احترام نہیں کرتے. وہ لیکن وہ اس شخص سے زیادہ عدالت کا احترام میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے. لیکن اصل عثمانی صاحب ایک بات ہے سر, یہاں بیٹھ کر چلیں ٹھیک ہے, مان لیا کہ انہوں نے عدالت کا احترام کیا, قانون کا احترام کیا, اداروں کا احترام کیا, وہاں بیٹھ کر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ انصاف نہیں ہے. تنقید کا نشانہ نہیں بنایا انہوں نے, ایک مخصوص طبقے کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو سر اداروں میں دیکھیں میں مریخ پہ تھوڑی بیٹھا ہوا ہے, وہ مریخ پہ تھوڑی بیٹھا ہوا ہے, طبقہ اداروں میں ہی بیٹھا ہوا ہے نا سر. نہیں, اداروں میں بیٹھا ہوا, اداروں میں کالی بیڑی نہیں ہوتی. انہوں نے پورے ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا کہ پورا ادارہ خراب ہے, انہوں نے چند لوگوں کو ٹارگٹ کیا کہ یہ لوگ ادارے کو بدنام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا پاکستان میں پہلے, چند لوگوں نے اداروں کو بدنام کیا, پورا ادارہ خراب نہیں ہوتا. چند مچھلیاں ہوتی ہیں جو خراب ہوتی ہیں, اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو ادارہ کی ایک اہمیت, ادارے کو جتنی عزت نواز شریف نے دی ہے میں نہیں سمجھتا کسی نے دی ہو. آپ ان کے کسی بیان کو انہوں نے اپنے بیانوں میں کہا ہے کہ میں ادارے کا سب سے بڑا حمایتی ہوں, اور ہماری دور حکومت میں ادارے جتنے مضبوط تھے آج وہ ادارے مضبوط نہیں ہیں. اس کی جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. 3 لیفٹیننٹ جنرل, 2 وزیر اعظم کے خلاف ایک عام آدمی کے کہنے پہ غداری کا مقدمہ قائم کر دیا گیا. اور آج پولیس بھی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کیسے ہو گیا, اور وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیسے ہو گیا. تو یہ تو شاید خاقان عباسی صاحب بھی جا رہے ہیں نا سر لاہور ہائی کورٹ میں, وہ بھی جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ کرنے کے لیے. تو فرق کیا رہ گیا آپ میں اور ان میں؟ دیکھیں مقدمہ ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم کھڑے ہو رہے ہیں, ہم جا کے عدالت سے ریویو کر رہے ہیں, اس کو پورا ریویو کر رہے ہیں, اس کے بعد مقدمہ کر رہے ہیں. رات کے 2 بجے رات کے اندھیرے میں مقدمہ نہیں قائم ہو رہا ہے. اچھا, مقدمہ قائم کرنے کے لیے پوری قانونی تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے. یہ جو مقدمہ قائم ہوا ہے اس میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے. لیکن سر دیکھیں وقت کی بات ہے نا, ایک وقت میں کراچی کے اوپر بھی نظر اللہ نیاز حسین آپ لوگ مقدمے کر رہے تھے, ہر کوئی غدار, ہر کوئی روکا ایجنٹ. سر ہمارا ایک آدمی دکھا دے جس نے کراچی میں کسی کے اوپر غداری کا مقدمہ کیا ہو. اچھا, تو شیخ رشید صاحب کا اسٹیٹمنٹ غلط ہے. شیخ رشید صاحب تو سر ایک وہ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, کیا وہ مزاحیہ اداکار ہیں وہ. اچھا, یہ فواد چودھری, شیخ رشید, یہ ایک مزاحیہ اداکار ہے. ان کی بات کو اگر آپ سیریس لیں گے تو پاکستان کا جو اشر ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ خراب اشر ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ سماجی رہنما میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز کہیں نہ کہیں یہ دل کو بہت زیادہ لگتی ہے جا کے کہ عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. ہر کوئی سوچتا ہے کہ جی میرے قائد جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں, دوسرے جس کے قائد پرائم منسٹر آلریڈی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ براجمان رہیں. عوام کے لیے کون سوچے گا؟ مہنگائی, صحت, تعلیم, کسی میدان میں عوام کو ریلیف نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی آپ. میں although میں اس پولیٹیکل سینیریو سے اتنا میرا کوئی وہ نہیں ہے being a doctor, I'm a radiologist, لیکن obviously رہتی ہوں پاکستان میں, I'm a part of this set up. تو میں یہ کہوں گی کہ حکومتی ادارے کام بیسک کر رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں کر رہے ہیں جس طرح ان کو کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ کیپیسٹی ہے ہمارے یہاں کہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. بٹ سنس میں بات سن رہی تھی تو, اور ٹی وی پہ جب آپ نیوز لگائیں تو یہ آن اینڈ آن چل رہی ہوتی ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا اور اس نے وہ نہیں کیا, اینڈ وی کیپ آن بلیمنگ ایچ ادر, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ دس تھنگ. جب تک ایک پلیٹ فارم پہ ایک جو آپ کہہ رہے ہیں عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا, تو جب آپ کا ٹارگٹ ہی عوام نہیں ہے, یو جسٹ بلیمنگ ایچ ادر. آپ جس عوام کے لیے منتخب ہوتے ہیں اور جو عوام آپ کو منتخب کرتی ہے اس کے آپ کے ساتھ امیدیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ انٹینس ہوتی ہیں میرا خیال ہے.
ہے, کیونکہ ہم اور کہیں نہیں دیکھ رہے نا, ہم تو اس پرسن کو دیکھ رہے ہیں, اس کی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں, اس کے ویژن کو دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے, اینڈ وی آر ٹرسٹنگ دیٹ پرسن کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے بھی. اور جب وہ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں, سنس ناٹ جو پریزنٹ پرائم منسٹر ہیں, اف آئی ٹاک اباؤٹ پاسٹ میں بھی جو بھی آئے ہیں, جو کہہ کے آتے ہیں, مجھے نہیں, آئی کانٹ ریمبر کہ وہ فلفل ہوتی ہیں چیزیں. تو آپ اگر عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ کو چنا ہے, تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی اخلاقی, آپ کی سماجی, آپ کی پولیٹیکلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے, جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں. اور عوام کے بارے میں آج صبح سے جو ٹی وی دیکھ رہی ہوں, میں چینلز پہ موجود ہوں, اور مستقل بیچاری عوام جو ہے وہ مہنگائی کو لے کر کے اس وقت تباہ ہوئی ہے. جب بیسک چیزیں obviously, جب کھانا پینا, رہنا سہنا, تعلیم کی جو آپ بات کریں, وہ تو پھر بعد میں آ جاتی ہے نا, ڈے ٹو ڈے نیسیسٹی جو صحت ہے اور کھانا پینا, غذا, اگر وہ مہنگی کر دی آپ نے, تو وہ اسی چکی میں پسنے والا آدمی وہ کہاں سے تعلیم کے بارے میں سوچے گا, اپنے بچے کی پڑھائی کے بارے میں سوچے گا, اور اس کا کیا فیوچر ہوگا, اور کیا کنٹری کو ملے گا, اس سے کیا کنٹریبیوشن ہوگا. سوشل اکنامک ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہے اگر کسی بچے کی, تو وہ کیا گروم کرے گا اور کیا پڑھے گا اور کیا ملک کو فائدہ پہنچائے گا. تو آئی تھنک سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلیم, جو عمران خان صاحب کا بہت ہی زبردست ویژن تھا, اس پہ بالکل توجہ دی جائے, اور اس کو جیسے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکی ہیں. ادی ایک بات آپ بتائیں جی, صحیح معنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بے ایمان حکومت تھی تو آپ لوگ ان کے مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے, آج ایماندار حکومت آ گئی ہے بقول ان کے, تو آپ لوگ جو ہے وہ ان کے حق میں کھڑے ہو گئے. جو آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھا, چارٹر آف کرپشن تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات پوری ہوگی. جی جی, چھوٹا سوال کر دیا آج میں نے, زیادہ لمبی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جتنی ایماندار گورنمنٹ ہے وہ تو 22 کروڑ عوام بھی جانتی ہے, وہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, چاہے وہ نفیس لوگ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے ڈاکو ہوں, چاہے ایک چوکیدار جس کو کوئی نہ رکھے, ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں, تو وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہو جاتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے بقول پی ٹی آئی کے. ٹھیک ہے, ہم بہت برے صحیح بقول پی ٹی آئی کے, ٹھیک ہے, ہم بہت کرپٹ صحیح بقول پی ٹی آئی کے, لیکن ان کرپشن زدہ لوگوں میں سے 22 ماہ انہوں نے کیا کیا ہے عوام کے لیے؟ تو کچھ نہیں کیا, سوائے اپوزیشن کو اپنا جو ان کا نیب کا, ان کی, میں تو ان کو گھر کی لونڈی کہتی ہوں, ٹھیک ہے, جو اپنی گھر کی لونڈی کو استعمال کیا ہے اپوزیشن کے لوگوں پر. یہاں اگر میں نے بولنا شروع کیا ہے تو نیب فوراً مجھے نوک کر کے کہے گی, چلیں بی بی آپ کا کرپشن کیس نکل آیا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کرپشن کیس ہے کیا, اور کچھ نہیں ہے, تو یہ دودھ والا گلاس تھا, اس کے اندر میں نے پانی ملا دیا, یہی کرپشن کیس میرا ڈال دو اس پہ. مسئلہ یہ کہ ان کا کام یہی ہے کہ اپوزیشن کو آپ بلیک میل کرو. جب اپوزیشن آپ کے ان کالے کرتوتوں سے بلیک میل نہ ہو, تو آپ کہو کہ جی ان کے اندر کرپشن ہے. اور بھائی کرپشن کو آپ کرو ہینڈل. کبھی آپ کہتے ہو فالودے والوں میں سے پیسے نکل گئے, کبھی کہتے ہو آپ ریڈی والوں میں سے پیسے, اتنے سارے اگر جو پیسے نکلے ہیں یا پیسے ہیں, تو وہی عوام کے جو قرضے دینے ہیں آپ نے آئی ایم ایف کو, وہ قرضے لوٹا دو اسی میں سے. کیونکہ جو آپ نے کہا تھا کنٹینر میں کھڑے ہو کر کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں تو سمجھ لو اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں. خودکشی تو خیر اس نے کرنی نہیں ہے کیونکہ سلیکٹڈ ہے, اور سلیکٹڈ عوام کے ہمدرد ہوا ہی نہیں کرتے. تو پھر محمد علی انہوں نے کرنا کیا, سوائے اپوزیشن کو بلیک میل کرنے کے, سوائے اپوزیشن کے اوپر یہ الزامات لگانے کے, اور انہیں حاصل کیا ہوا مجھے بتا دیجئے. ایک بات ہے نا, اپوزیشن میں آپ لوگ موجود ہیں, آپ لوگ بھی تو منتخب ہو کے ہیں نا. الحمدللہ دیکھیں, اگر سلیکٹڈ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر عوام کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں سلیکشن کا, دیکھیں محمد علی, میں آپ لوگ جیت گئے وہاں پہ, دیکھیں میں بالکل اس کو بریف کروں گی. نہیں دوگلا معیار نہیں, دوگلا معیار اور دوہرا معیار تو پی ٹی آئی کے پاس ہے, اور وہ میں اور آپ بھی اس کی زد میں, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ڈفرنس ہے, وہاں تو وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے. جہاں جہاں ان کے من موجی سسٹم چلے وہاں انہوں نے چلائے, بھلے کچھ بھی چلا لیں. اگر ہمارے ہاں سلیکشن ہوتی محمد علی, جو ان کے پیٹ میں درد اور مروڑ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی تھرڈ ٹائم پیپلز پارٹی سندھ میں آ رہی ہے, بھائی تھرڈ ٹائم آ رہی ہے, سیکنڈ ٹائم آ رہی ہے, فرسٹ ٹائم آ رہی ہے, آنے والے 30 ٹائم آتی رہے گی. لیکن اگر آپ کو 30 دفعہ بھی اقتدار دیا جائے تب بھی آپ وہی نااہل, وہی نکمے, وہی سلیکٹڈ اور وہی
चोर दरवाजे से आने वाले ही कहलाएंगे, आप अवामी नुमाइंदे नहीं हो सकते। अच्छा चलें ठीक है, बात कर लेते हैं जरा। हुकूमती जमात के रहनुमा भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। समीर मीर शेख ने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया समीर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, ऑपोजिशन ने कमर कस ली है, आप लोगों के हलक खुश होने के दावे किए जा रहे हैं, कुछ कहना पसंद करेंगे, कुछ रहनुमाई फरमाइएगा। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे कोई ऑपोजिशन तो है ही नहीं, सिर्फ एक गठजोड़ है जो पापा डैडी को बचाने की मुहिम चलाने की कोशिशें कर रहे हैं और अपने मफाद के लिए ना मुल्क का सोच रहे हैं ना अवाम का सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह उनकी चोरी और उनके जितनी करप्शन है उसमें उनको एनआरओ मिल जाए और उनका किसी ना किसी तरीके से बचत हो जाए। बट वो मेरा ख्याल है भूल गए कि ये इमरान खान की हुकूमत है और इसमें जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने इस मुल्क, इस कौम का पैसा चोरी किया, वो कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन समीर मीर शेख साहब, आप फरमा रहे हैं कि जी एनआरओ नहीं देंगे। ऑपोजिशन का बारहा स्टेटमेंट मैं भी पढ़ चुका हूं और शायद आपकी नजरों से भी गुजरा हो कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि नाम आश्कार कर दिए जाए ना सर, कि अगर सही मानों में किसी ने एनआरओ मांगा है खुलकर नाम लें। आप लोग चोर दरवाजे से बात ना करें ना समीर भाई। देखें, इसमें चोर दरवाजे की बात ही नहीं है ना। अगर आप खुद इनकी अभी तक जो ये जिस तरह की ऑपोजिशन करते आए हैं, चाहे वो फैटिस के ऊपर हो, उसमें भी जो इनने नकायद सामने रखे थे वो सब सामने हैं कि इनकी क्या डिमांड्स थी। और आज भी जो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका क्या मकसद है, उसके क्या एजेंडा है, उसके क्या पॉइंट्स हैं? सिर्फ एक ही है, पापा को बचा लो, डैडी को बचा लो, ये है। और क्या है? कहाँ इनने आज तक एक बात बताएं आप कि असेंबली फ्लोर पर या कोई अपनी ये जो डिस इन्फॉर्मेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसमें एक भी दफा अवाम की फायदे के लिए या मुल्क के फायदे के लिए कोई बात की हो? ये तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी कौम हमारी जानती है कि ये जो आज वो दो पार्टी जिन्होंने सारी जिंदगी एक दूसरे पे कीचड़ उछाला, एक दूसरे के लीडरान को गालियां दी, एक दूसरे के ऊपर क्या क्या बातें नहीं की कि लाड़काना की गलियों में घसीटेंगे, कोई बोलता है नवाज शरीफ मोदी का यार है, ये बातें करते थे, आज ये क्यों मिल गए? आज बात मुकम्मल हो जाए, मैं आता हूँ। जी समीर भाई, आज ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल गए कि ये अपनी चोरी का पैसा बचा सकें, और ये बात सबको पता है, इसमें कोई डुकी चुकी बातें तो है नहीं। लेकिन समीर मीर शेख साहब, जनाबे वाला बताइएगा, एक कहावत मैंने सुनी है, शायद आपने भी सुनी हो कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। अगर सूरत हाल है कि आप कह रहे हैं कि आवाम के लिए कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन सर आवाम के लिए अद्वियात 467% महंगी कर दी गई हैं। यहाँ पर अद्वियात के साथ साथ सब्जियां महंगी कर दी गई हैं। दूध पिलाने के लिए आज बच्चों के पास, माओं के पास पैसे मौजूद नहीं है क्योंकि दूध इतना महंगा हो चुका है। सर सही मानों में ये सारी चीजें आवाम के मफाद में है ना? इस बात को आप मुझे जरा कंफर्म कर दें। जब गंदुम चूहे खा जाएंगे सिंध हुकूमत के, जब आपके साथ भी मेहमान बैठे होंगे दूसरी पार्टीज के, अरबों रुपए की करप्शन करेंगे, बाहर मुल्कों में अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, बिजनेसेस बनाएंगे, तो मुल्क में पैसा तो बचेगा नहीं, महंगाई तो होगी। अच्छा ठीक है, अब हमारी हुकूमत को आए हुए 2 साल हुए हैं। आप इनसे ये सवाल करें ना कि 30 साल में इन लोगों ने क्या मुल्क के खजाने के साथ किया, जो आज हम इस डेफिसिट में हैं कि खजाना बचा ही नहीं, कोई चीज बची ही नहीं। तो हम तो वापस मईशत को अपने पाँव पे खड़े करने की कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी खान साहब को करप्ट नहीं बोल सकता। हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आवाम की फायदा कुछ पहुंचा सकें, लेकिन 30 साल में जो इन लोगों ने इस मुल्क का दिवालिया निकाला, इनसे सवाल करें ना। आप लोगों को इनसे सवाल करना चाहिए, मीडिया के दोस्तों को, कि आप लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या किया। सर ठीक है, मैं इनसे ये सवाल कर लेता हूं कि इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया, लेकिन एक सवाल सर आप पे भी बनता है कि जो इमरान अहमद खान नियाजी साहब के कंटेनर के ऊपर जो स्टेटमेंट थे, उससे कतरे मुख्तलिफ चीजें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। शहबाज गिल साहब के हवाले से कोई कॉमेंट करना चाहेंगे, जो अमेरिका में अब भी अपने मालिक से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं? देखिए जी, मुझे इस सिलसिले में कुछ पता नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि PMLN के कुछ दोस्त एक बहुत ही गलत किस्म की मुहिम उनके लिए चला रहे हैं,
جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس بلو دا بیلٹ، اور سیاست میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ پی ایم ایل این کا ایک ٹریڈیشن رہا ہے کہ یہ اتنا بلو دا بیلٹ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا، جس طرح ان نے بی بی شہید کی تصویروں کے ساتھ کیا 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 تھا اور کس طرح کے ان پہ الزام لگائے تھے. تو یہ تو ان کا پرانا جو ہے وہ ایک ٹریڈیشن ہے. وہ اسی طرح کی بلو دا بیلٹ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. آج شہباز گل صاحب کے لیے بھی پھیلا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے. ٹھیک ہے سمیر بھائی، آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، سماجی رہنما ہیں. سمیر بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، میں نے ادویات کا ذکر کر دیا، مہنگائی کا ذکر کر دیا، اور اب ایک انتشار کی طرف جو ہے وہ ملک جا رہا ہے. کیا موجودہ حالات میں غریب عوام اس انتشار کی متحمل ہو سکتی؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہے. غریب عوام کیا، میں آپ سے کہوں گی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی آپ بات نہ کریں، اس سے جو تھوڑی سی اپر کلاس ہے شاید وہ بھی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. آپ اسکول کی فیسیں دیکھیں، 6 مہینہ کووڈ میں اسکول بند رہے ہیں، لیکن مجھ سمیت کا سارے لوگوں نے اسکول کی پوری فیسیں دی ہیں. گو کہ گورنمنٹ نے کتنا ہی کہا گیا ہو کہ یہ کم کریں وہ کم کریں، بٹ نو بڈی امپلیمنٹس آن دیٹ، اینڈ دیر از نو چیک اینڈ بیلنس کہ کون کیا کر رہا ہے. ہم جا کر کے روتے رہیں، بولتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا، یہ جو آپ ادویات کی بات کر رہے ہیں، یہ تو مطلب یہ احتجاج کرنے والی بات ہے. اس پہ تو کرنا چاہیے ضرور، کیونکہ مطلب پیناڈول جیسی سمپل گولی اگر خریدنے کے قابل نہ رہے ایک غریب آدمی، تو آپ المیہ ہے، پھر آپ کیا کہیں گے اس کو نا. چلیں ٹھیک ہے. حسن عثمانی صاحب، جناب والا بتائیے گا سر، شہباز گل صاحب کے خلاف منظم مہم آپ لوگ چلا رہے ہیں سر سیاسی اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سمیر بھائی یہ کہہ رہے ہیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان سے ایک شخص لیا ہے ہمارا جو اخلاقیات سے گرا ہو. اچھا. اور ان کا ایک شخص لیا ہے جو اخلاقیات پہ کھڑا ہو. اچھا. شہباز گل خود ایک مزاحیہ اداکار ہیں. یہ جو مطلب یہ جتنے بھی ابھی جو حکومت ہے نا، مزاحیہ اداکار ہے، حکومت کے اسٹیج شو میں چل رہی ہے، مسلسل ہر کسی کو بول رہے ہیں. ابھی ٹائم پہ چل رہا ہے، انہوں نے بولا کہ کرپشن نون لیگ نے کی، پیپلز پارٹی نے کی. علیم آبادی کا تعلق بھی نون لیگ سے. اچھا. علیم خان کا تعلق بھی نون لیگ سے. ٹھیک ہے. اور ان کے کیا نام ہے، جہانگیر ترین کا تعلق بھی نون لیگ سے. اچھا. جتنے کرپٹ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں سارے نون لیگ کے. میرا اپنا خیال یہ کہ نون لیگ نے کیا تو بڑی علیم آبادی کا تعلق بھی نون لیگ سے ہوا. اچھا. عمران خان، نہیں، احسن اقبال صاحب کا تعلق آپ سے ہے، خواجہ آصف صاحب کا، خواجہ سعد رفیق کا، کسی ایک پہ کرپشن ثابت دکھا دیں. شہباز شریف صاحب کا. سب پیشیاں بہت ہیں نا، ضمانت کے اوپر آئے، کلین چٹ تھوڑی دے دی ہے. محمد علی صاحب جو کوٹ پہنے ہوئے 20 لاکھ روپے کا ہے جی، تو میں ثابت بھی کروں نا یار. اچھا. اب وہ انہوں نے کہا کہ تو بات کی ثابت تو کروں کہ 20 لاکھ کا ہے. اچھا. ابھی تک پورے 2.5 سالوں میں انہوں نے صرف کرپشن عوام کے لیے انہوں نے کیا دیا. چلیے ہم کریپ تھے، ہمیں آپ نے نیب نے اس آگے بند کروا دیا، سب ہم بند ہو گئے. سر کوئی اسٹیٹمنٹس بھی آئے نا، ریلیف دے. دیکھیں چلیں ٹھیک ہے، میں ایک آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. پیناما کا ہنگامہ چل رہا تھا سر، ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ نے ایک جگہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ لنڈن تو چھوڑے، میری تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور حسین نواز صاحب نے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں بول دیا کہ جی ہماری تو لنڈن میں بھی جائیداد ہے، پاکستان میں بھی جائیداد ہے. اب غلط بیانی کس نے کی؟ حسین نواز صاحب نے. تعلق نہیں رہا. اچھا. حسن نواز کا کبھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا. سر وہ ایک جیت سیاست دان کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں، کسی عہدے پہ فائز نہیں رہے. مریم نواز آج تک کسی عہدے پہ فائز نہیں رہی ہیں سرکاری عہدوں پہ. ٹھیک ہے. اگر ان کی پراپرٹی بزنس مین لوگ ہیں یار، اگر بنا بھی نہیں تو کون سے تو آپ اس کو ثابت کر دیں. 2 نمبر ہے، اس کو ضبط کریں، اس کا قانون میں خزانے میں ڈالیں اور عوام کو ریلیف دیں. اچھا. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں نا. آپ ایک پرانا پروگرام نکال کے میں آپ کو دوں گا سر. فواد چودھری صاحب پورا کتاب جا دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر خزانہ لگنے کے بعد یہ ملز لگی ہیں. این آر او کس سے مانگ رہے ہیں؟ فواد چودھری سے. این آر او کس سے مانگ رہے ہیں؟ شیخ رشید سے. ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی وہ نہیں ہے، ورک نہیں ہے. اچھا. جھوٹوں کے سردار ہیں. آج تک ان کی ایک بات بتا دو سچ ثابت ہوئی ہو. اچھا. میں پوری پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں، شیخ رشید یا فواد چودھری نے کوئی ایک بات سچ کی ہو، آپ مجھے بتا دیں. یہ سارے جھوٹوں کے سردار ہیں سر. ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے. ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے، آصف زرداری کرپٹ ہے، مولانا کرپٹ ہے، سب کرپٹ ہیں. یہ مسجد کے امام ہیں. اچھا. مگر یہ مسجد کے اماموں نے عوام کے لیے کیا کیا، میں یہ سوال کر رہا ہوں. اچھا چلو میاں صاحب کو ہی پوچھ لیتے ہیں نا. میاں صاحب نے جندال سے ملاقات کی، عوام کے لیے کی. کس کے؟ جندال صاحب سے ملاقات کی، عوام کے لیے کی. مٹھل صاحب سے ملاقات کی، عوام کے لیے کی. مودی صاحب سے ملاقات کی، عوام کے لیے کی. یہ ساری چیز عوام کے لیے کی ہیں میاں صاحب نے. آپ صحافت کر رہے ہیں، آپ کی بھی اگر کسی
सहाफी या किसी से ताल्लुकात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, उस मुलाकात से कोई नुकसान पहुंचा तो आप मुझे बताएं भी मियाँ साहब कौसर का आदमी समा के ब्यूरो चीफ के साथ घूम रहे हैं, ठीक है, पीटीआई उस पर तहरीक चला रही है कि इंडियन एजेंट के साथ घूम रहे हैं। अच्छा, ये समा का ब्यूरो चीफ है वो, ठीक है, आम आदमी नहीं है। बिल्कुल, आप उस पर तहरीक चला रहे हैं कि ये जी अमेरिकन इंडियन एजेंट आ गया और मियाँ साहब से मुलाकात कर रहा है। अच्छा, ये सब एक ड्रामा है इनका, ये सब ये बुरी तरह नाकाम हो गए। और मैं आपको ये बात हकीकतन बता रहा हूँ कि वो टाइम दूर लेंगे कि आवाम इनको घरों में नहीं जाने देगी, इनका खुला एहतसाब होगा, रोडों पे एहतसाब होगा। ये नैब की तरह छुप छुपा के एहतसाब नहीं होगा। इनके आप कोई भी एक बंदा दिखा दे जो इससे पाक हो करप्शन से। अच्छा, इमरान खान साहब का क्या कारोबार है, क्या बिजनेस है? तो सर वो तो उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बैठ के बोला कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मेरे असासे कम हो गए। सर कौन से कम हुए बताएं ना, ऐसे मैं बैठ के बोलूं कि मैं तो जीरो पे आ गया, तो कैसे आ गया बताएं ना, क्या असासे कम हुए? बनी गाला का कोई इनका वो बिका है? सही है, कोई इनकी प्रॉपर्टी बिकी है? इनके असासे कहाँ से कम होंगे? ज़कात और फितरे पे पल रहे सर, न इन्होंने टैक्स देना है, इन्होंने कुछ करना है। कितना टैक्स दिया इन्होंने? सही है। आप देखें हकायक पे बात की जाए तो वो बात अवाम भी समझती है और अवाम इन बातों को समझ चुकी है, अवाम इन बातों तक पहुंच चुकी है कि अब अपोजिशन को तहरीक चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर भी टाइम जाया कर रहे हैं आप लोग अपना भी और टाइम जाया नहीं कर रहे हैं, तो अब लोगों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। वरना आप गली कूद के जहां भी बैठ जाए वहां यही बातें हो रही है कि इस पाकिस्तान की सबसे नाकाम तरीन हुकूमत न्याजी की हुकूमत। चले ठीक है, मुसरत न्याजी साहिबा, जनाबे वाला आप लोगों के ऊपर इस तमाम सिनेरियो के अंदर ये इल्जाम लग रहा है कि जी आप लोगों ने मौलाना फजल रहमान साहब को छत पे चढ़ा दिया और सीढ़ी आप लोग अपने साथ ले गए। सही मानों में अगर पीडीएम की कोई वर्त होती और पीडीएम ने हुकूमत को टफ टाइम देना होता तो मौलाना फजल रहमान साहब उसके सरबराह नहीं होते। देखें, एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं, ये अपोजिशन का राइट है कि अगर अपोजिशन अवाम से वोट लेकर आती है और जब सही राह पर गवर्नमेंट नहीं होगी तो वो उसको सही सिम्त में लाने के लिए बिल्कुल अपना ग्रैंड अलायंस भी बनाएंगे, बैठेंगे भी सही और इन्हें टफ टाइम भी देंगे। तो ये तो वैसे ही नाअहल है, नालायक है, सिलेक्टेड हैं, इनको तो टाइम देना ना देना, बेशर्म लोग हैं, इन्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। अभी जैसे समीर मेरा भाई कह रहे हैं कि नहीं जी दूध का धुला हुआ है पीटीआई का सारा टोला, क्योंकि ये भी जो है ना पीपल्स पार्टी छोड़ के वहां चले गए, तो ये सारे के सारे बेहतर हो गए। इनको देखें, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं जा सकते और ना ही मैं कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी उनके लिए मरे जा रही है कि उनको बुला रही है, मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने दोनों बातें नहीं की। दूसरी वजह यह है कि हम एहतराम करते हैं इदारों का। मुझे बताएं कि किस टाइम पे और किस मौके पे मैं किसी और जमात की बात करूं या ना करूं, मैं डिफेंड कर रही हूं, मैं आर्गुमेंट कर रही हूं अपनी पार्टी के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अदी फरियाल को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सुबह ईद है, रात को उसको इस रियासत मदीना में खातून के साथ यह रवैया अख्तियार किया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, उसके बावजूद किसी एक दिन उन्होंने मना कर दिया हो कि मैं नहीं जा सकता। हमेशा से हम एहतराम करते हैं अपने इदारों का और पेश होते रहे और होते रहेंगे। और ये नालायक 5 साल अगर इन्हें मौका मिल भी जाए तो इसी चीज में गुजारेंगे कि वो करप्ट है और ये। और दूसरी बात मैं समीर के कान में ये डाल दूं, ना हम डैडी को बचा रहे हैं ना पापा को बचा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नाअहल थे, नाअहल हैं और नाअहल रहेंगे। क्योंकि जो कंटेनर की, देख मेरी बात सुनिए, जो कंटेनर की इनकी जुबान थी, कंटेनर से उतरने के बाद आज ये कहते हैं फलाना फलाने से मिला, गद्दार है। तो गद्दार की बात अगर की जाए तो इन जैसे ही नाअहल लोग थे जो है ना कहते थे फातिमा जिन्ना साहिबा को कि वो भी गद्दार हैं, तो उसका भी तो सबूत है ना। देखें, मैं किसी भी दौर में जाऊं तो ये भी वही है, ये भी ज़िया की तरह के लोग हैं, ये भी उन्हीं की तशरीह में बैठकर आने वाले लोग हैं। लेकिन वैसे इल्जाम जो है वो आपके इत्तेहादियों में लगता है कि ज़ियाउल हक की पैदावार वो है। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से ये भी बादशाह की पैदावार है। मीर शेख साहब से सवाल कर लिया जाएगा कि आया अब तबर्रा कितना बनता है ऑपोजिशन के ऊपर और आने वाले वक्तों के अंदर हुकूमत पीडीएम के हवाले से क्या लाहे अमल इख्तियार कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नायब न्याजी गठजोड़ के जो दावे हैं, जो नारे हैं, वो खुलकर आ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। समीर मीर शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। समीर भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, वैसे कहीं ना कहीं साजिशी थ्योरीज भी पनपती हुई दिखाई देती हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि अगर पीडीएम एक इजलास कर ले और उसको मीडिया हाईलाइट कर दे तो अगले ही दिन से गिरफ्तारियों का आगाज हो जाता है। जरा बताएंगे सर इसके ऊपर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गिरफ्तारियां तो पहले ही इनको पता था कि होने जा रही हैं। हर चोर को, हर डाकू को पता होता है कि एक ना एक दिन तो गिरफ्तार होना है उसने। तो ये तो उन्होंने पहले से ये ड्रामा रचाया पापा डैडी मूवमेंट का
تو ان چیزوں سے کوئی چیز فرق نہیں پڑتی ہے. لیکن میں اپنے بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں اور میری بہن بیٹھی ہیں، میں ان کی باتوں کا جواب ضرور دینا چاہوں گا. یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل کرپشن سے پاک ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ایک فیکٹری سے یہ پوری دنیا میں، سعودی عربیہ میں اور لنڈن میں، اور یہ سارے اپارٹمنٹ اور یہ بزنسز کہاں سے بن گئے؟ یہ میرے ملک کی عوام کا پیسہ ہے، یہ میرے ملک کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے جو یہ چوری کر کے باہر لے گئے. یہ کہتے ہیں کہ حسین نواز کے پاس اگر پیسہ ہے اور وہ مرسڈیز میں اور رولز رائس میں گھوم رہا ہے تو وہ کوئی آفس بیرر تھوڑی ہے. بھائی وہ نواز شریف نے یہاں سے چوری کر کے وہاں بھیجا ہے جو اس کے بچے وہاں انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہی ہے؟ قوم کو کب تک بیوقوف بنائیں گے؟ ایک منٹ میں آ رہا ہوں اسد بھائی، ایک منٹ میں آ رہا ہوں. جی سمیر بھائی. سر عمران خان ایک ہیرو ہے پاکستان کا، پاکستان کرکٹ ٹیم کا وہ کیپٹن تھا اس زمانے میں، وہ اس زمانے سے پیسے کما رہا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اس نے ورلڈ کپ جتایا ہے، اس نے شوکت خانم دیا ہے اس ملک کو، اس کی قربانی ہے اس ملک کے لیے، چوری نہیں کیا اس مجھے. دیکھیں آپ بول رہی تھی، میں بالکل چپ کر کے بیٹھا تھا، تو آپ پلیز میرے باری میں ذرا تھوڑا وہ رکھیں حوصلہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو نہ ایم پی اے شپ ملے گی نہ آپ کو کچھ ملے گا. آپ کتنا بھی عدی فریال اور عاطف زرداری صاحب کر لیں. سمیر میر شیخ صاحب جناب والا یہاں پر سوال کرنے پر میں مجبور ہو گیا ہوں. ایک منٹ سمیر میر شیخ صاحب مجھے تھوڑا ختم کرنے دیں. جی چلے ٹھیک ہے، آپ ختم کریں پھر میں سوال کرتا ہوں. ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اتنے نڈر ہیں اور وہ نہ کورٹ سے بھاگتے ہیں. ان کے لیڈران کی ایک خصوصی چیز بتاتا ہوں میں آپ کو. جب ان کی چوری پکڑی جاتی ہے نا تو فوراً چھڑی آ جاتی ہے ان کے ہاتھ، چاہے وہ شرجیل میمن ہو چاہے ان کے باقی لیڈران، فوراً چھڑی آپ دیکھیں گے ہاتھ میں آ جاتی ہیں ان کے. تو یہ ان کا حال ہے. یہ کیا سیاسی باتیں کرتے ہیں. سندھ حکومت کا جو حال ہے میں آپ کو بتاؤں، لاسٹ 1-2 مہینے میں نے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کا وزٹ کیا ہے. اگر آپ عوام کا حال دیکھیں لوگوں کا، وہاں لوگوں کے پاس صاف پینے کو پانی کیا چھوڑیں، ان کے گھروں میں چھتیں نہیں ہیں. اور ان کو دیکھیں آپ، ان لوگ نے، ظالم لوگوں نے اس پروونس کا ہر چیز لوٹ لی، اپنے بڑے بڑے محل بنا لیے جس محلوں کے اندر سے سونے کے فرنیچر ان کے نکلتے ہیں، ان کے اربوں روپے کی پراپرٹیز نکلتی ہیں. اور اس عوام کو نہ صاف پانی دے سکے، نہ گھر دے سکے، نہ پڑھائی دے سکے، نہ اسکول دے سکے، نہ ہسپتال دے سکے. آج سیلاب آیا وہاں تو ان لوگ نے، ظالم لوگوں نے، میری سندھ کی عوام کے گھروں میں پانی چھوڑ دیے اپنی زمینیں بچانے کے لیے. اس کے بعد جھوٹ بولتے رہے عوام کو کہ ہم نے کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا راشن دے دیا، سب کچھ کھا گئے. یہ تو اس طرح کے ظالم لوگ ہیں. چلیں ٹھیک ہے سمیر بھائی، اس پر بھی میں سوال کر لیتا ہوں. کتنا ظلم اور کتنی ڈکٹیٹرشپ انٹیریئر سندھ میں چل رہی ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور شاید اس اسٹوڈیو میں موجود ہر شخص جانتا ہو. لیکن سر آپ نے ایک بات کہی کہ میاں صاحب کی ایک کمپنی سے دنیا بھر میں جائیدادیں کیسے بن سکتی ہیں. سر جب ایک سلائی مشین سے 60 ارب روپے بن سکتے ہیں تو پھر ایک کمپنی سے پوری دنیا میں جائیدادیں ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. جی نواز شریف صاحب کے لیے تو کورٹ نے بولا ہے. اچھا. میری بات پہ یقین نہیں کریں. جی تو کورٹ میں وہ پروو ہوئے ہیں ان کے کرائم. یہ تو ہوائی باتیں ہیں نا باجی علیمہ کی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. آپ سر جرمانہ ادا کیا ہے انہوں نے، جرمانہ ادا کیا ہے سمیر بھائی اس پہ؟ جرمانہ ادا کیا ہے علیمہ خان نیازی صاحبہ نے. سمیر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کیس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں تو علیمہ خان نیازی صاحبہ نے جرمانہ ادا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہے؟ نہیں، وہ کنوکٹڈ نہیں ہے جی. کوئی کورٹ نے ان کو کنوکٹ نہیں کیا ہے. یہ جرمانہ انہوں نے ایسی دے دیا. ملک میں چلتے رہتی ہیں، ہر بزنس مین جو ہے وہ پینلٹی پے کرتا ہے چیزوں پر. اچھا چلے. نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا ہے کورٹ میں. آج پیپلز پارٹی کے خلاف کورٹ کے اندر چیزیں پروو ہو گئی ہیں. یہ ان کی کرپشن پروو ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. کل انڈیکٹ کیا ہے ان کو، ان کے لیڈران کو. ان کے سزا کیوں نہیں ہوئی سر؟ بھاگے ہوئے. ان کے جو باقی جو فرنٹ مین تھے پیپلز پارٹی کے، وہ اس ملک سے پیسہ کھا کے باہر بھاگے ہوئے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے بات، کس کو نہیں پتہ ہے؟ تو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں چوروں سے، لٹوروں سے عمران خان صاحب کو؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سے سمیر میر شیخ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ، جناب والا بتائیے گا، میں اس ملک میں رہتا ہوں، میری بدنصیبی ہے یا شاید عوام کی بدنصیبی ہے کہ اس ملک کے حکمران ہمیشہ ہی ایسے آئے کہ اسکولوں میں جانور بندھے ہوئے دکھائی دیے، اسپتالوں میں فیسلٹیز موجود نہیں تھی. مستقبل کیا ہوگا؟
جیسے ابھی پہلے ذکر کیا میں نے آپ سے کہ المیہ تو ہے بالکل، لیکن مستقبل بنایا جا سکتا ہے. وہی والی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی علی کہ اگر جیسے میں اتنی دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ ایک دوسرے کے اوپر نشاندہی کرنا، اور نشاندہی تو نہیں کر رہے ہیں ہم، ایک دوسرے کو بلیم ہی کر رہے ہیں اور یہی کرتے چلے آئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ دس. یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی اس فورم سے پلیز لوگوں کو کہ اسٹاپ ڈوئنگ دس. کیونکہ جیسے یہاں پہ یہ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں حکومت سے ہیں اور باقی جو حکومت کے لوگ ہیں، سنس آئی ایم ناٹ فرام دیم، تو میری کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں نیشنل لیول پہ کوئی پالیسی میکنگ کر سکوں گی. تو ابھی جیسے میں بات کر رہی تھی آپ سے کہ یہ پنک اکٹوبر منانا، واک کرنا اور پارلیمان کو سجا دینا، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، لیکن ان لوگوں کا اصل کام ہے قانون سازی کرنا نا. تو قانون سازی بہتر طریقے سے کریں بجائے کرنے کے، کیونکہ وہ چیز جو میں نہیں کر سکتی اپنی کیپیسٹی میں یہ کر سکتی ہوں جو میں کر رہی ہوں اپنی کیپیسٹی میں، کہ میں حکومت کے علاوہ جو سپورٹ پرووائڈ کر سکتی ہوں وہ کر لوں. تو قانون بنا دیے جائیں، اس طرح کی قانون سازی کر دی جائے کہ پھر لائک ہیلتھ کارڈ بنانے کی بات ہو رہی ہے، وچ از اے ویری گڈ اسٹیپ اگر بنا دیا جاتا ہے. ہیلتھ کارڈ کے ساتھ اگر بینگ اے فیمیل، جیسے میں بریسٹ کینسر پہ آج کل کام کر رہی ہوں، تو ایک اسکریننگ کارڈ بنا دیجیے آپ ساتھ میں. تو ایک ایسی سہولت ہمیشہ کے لیے سسٹینیبل ہو جائے گی نا، کیونکہ وہ قانون کے اس میں رہتے ہوئے ہو جائے گی. جیسے سندھ کی حکومت ہے ہماری، میں سندھ کے صوبے میں رہتی ہوں، یہاں سے میرا تعلق ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں جتنا اپروچ کر سکوں، بات کر سکوں کہ اس کے سندھ کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسا قانون بنا دیا جائے پروونشل لیول پہ کہ صحت کی سہولیات کے لیے آپ جو ہے وہ یہ موجود ہے اور اس کو اویل کر لے عوام. چلے ٹھیک ہے. اسد عثمانی صاحب سر لاسٹ کامنٹ. میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی میاں صاحب کو کہاں کمپیئر کر رہے ہیں آپ عمران خان صاحب سے؟ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ ہیرو ہے پاکستان کے، میاں صاحب بھگوڑے. میں ان کی باتوں کا ہنستا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے، بھائی ایسا ورلڈ کپ آپ واپسی لے جائیں، عوام کو روکی دے دیں، عوام کو ورلڈ کپ سے پیٹ نہیں بھرے گا، روکی سے پیٹ بھرے گا. اچھا. اور دوسری بات یہ ان کی باتوں کو تو مطلب اب عوام بھی جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں کہ کبھی روڈ کے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے لوگ کہتے ہیں وہ لطیفے سنا کے چلے جاتے ہیں. صحیح. آج تک انہوں نے کوئی، میں تو سر میں پھر بار بار یہی بولوں گا کہ کوئی ایک کام اس 22 مہینوں میں آپ نے کیا ہے تو آپ عوام کو بتائیں. یہ ورلڈ کپ کا اب آپ بند کر دیں. ورلڈ کپ لائے تھے، ورلڈ کپ ہمارے اوپر احسان نہیں کیا تھا لا کے. ورلڈ کپ سے نہ عوام کو روٹی مل رہی ہے، نہ کوئی ادویات مل رہی ہے، نہ کوئی مسائل حل ہو رہے ہیں. چلے ایسے ورلڈ کپ سے ہم ہاتھ جوڑ کے مسرت نیازی صاحبہ آپ کے اوپر انہوں نے کھل کر تبرہ کیا ہے کہ جتنا ظلم آپ لوگوں نے کیا ہے نا سندھ کے عوام پہ، شاید سندھ کے غیر بھی اتنا نہیں کرتے. اچھا چلیں جی، سمیر کی میں ایک پہلی بات کو تو جواب یہ دے دوں کہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ میں عدی فریال کا جتنا بھی کر لوں تو میں ایم پی اے ایم این اے نہیں بن سکتی. تو میں اپنے بھائی سے یہ بات کہوں گی، ہمارے ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر جالا یا جالی جو ہے نا وہ مفاد پرست نہیں ہے. وہ یہ سوچ کر نہیں آتا کہ مجھے ایم پی اے ایم این اے بننا ہے، کیونکہ آپ نے بڑی کوشش کی عدی فریال کے تلوے چاٹنے کی کہ مجھے کہ نہیں، میں کہوں گی میں بالکل نہیں، پرسنل اٹیک نہیں، جتنا نہیں پرسنل اٹیک نہیں، بالکل نہیں. پلیز آپ میری میں بات کروں گی، نہیں کوئی غلط بات نہیں، بالکل غلط نہیں. دیکھیں انہوں نے جب اس جیسے شخص سے منہ لگانا پسند نہیں کیا، جب انہوں نے پھر دوسرا ایلیگیشن انہوں نے سعید غنی پہ لگایا کہ مجھ پہ 5 لاکھ لیے، وہ ثابت کریں. ان کا کام ہی یہی ہے کہ ان کا کام یہ مفاد پرست لوگ ہیں، مفاد پرستی کے لیے آتے ہیں، جب نہ جگہ ملے تو پھر وہ ایلیگیشن لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت برا کیا. آپ علیمہ خان صاحبہ کو لے آئیے جو ایک مشین سے اربوں پتی بن گئی ہیں. جو دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کا ہیرو ہے، اور بھائی جہنم میں گیا، ایسا ورلڈ کپ نہیں چاہیے ہمیں جو اس طرح کا مسلط نالائق آدمی ہمیں لا کے کھڑا کر دیا ہمارے سامنے. اور ایسا شخص نہیں چاہیے جو صرف یہ کہے میں نے شوکت خانم بنایا. اور بھائی شوکت خانم تم نے اپنے گھر سے نہیں بنایا، پوری دنیا نے، پورے پاکستان نے چندہ دیا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ اس میں شامل. چندے والی گورنمنٹ نہیں چاہیے، عوام کو ریلیف دیں. آپ کی بات چلے. بہت شکریہ. مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھیں. اسد عثمانی صاحب پی ایم ایل این سے. ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ سماجی رہنما میرے ساتھ موجود تھیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کیا تھا سمیر میر شیخ صاحب نے. آپ سارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں اپوزیشن کی تحریک کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ابہام اب بھی موجود ہے کہ اگر اپوزیشن کی تحریک میں کوئی دم خم موجود ہوتا تو اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نہیں ہوتے. اور اس بات کا بھی اندیا دیا گیا ہے کہ اگر
मौलाना फजल रहमान साहब को सरबराही दी गई तो अपोजिशन के एक अहम रहनुमा पीडीएम छोड़कर चले जाएंगे और जो बातें की जा रही हैं आगे आने वाले वक्तों में ये क्लियर हो जाएगा कि पीएमएलएन के 22 एमपीएस राब्ते में हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 22 एमपीएस जो हैं वो इस वक्त खुर्रमशेर जमान साहब के हाथ पे बैत करने के लिए तैयार बैठे हैं। आने वाले वक्तों में ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।